الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس مقدس ترین جماعت کا انتخاب فرمایا ہے وہ مقدس ترین جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن کا انتخاب فرمایا ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہمیت اور فضیلت ذکر فرمائے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کرام کو خصوصی اہمیت اور خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ عمومی طور سے صحابہ کرام کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد صحابہ کرام کے اندر خاص طور سے جو سب سے فضیلت والے ہیں، سب سے بڑے ہوئے ہیں، وہ خلفائے راشدین بالترتیب ہیں۔ سب سے پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد رتبہ برتبہ ان کے درمیان بھی فرق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر صحابہ کرام کے واسطے کو بیچ سے کاٹ دیا جائے تو پھر یہ دین کی ساری شکل و صورت جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پہنچ نہیں پائیں گی کیونکہ واسطہ بیچ میں کٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرے گا تو وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تب بھی صحابہ کرام نے جو ایک مد خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں اس کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مقام و مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ ان میں سے آج کے دن جن کے بارے میں ذکر کرنا ہے وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کرنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت جن 6 آدمیوں کے نام کی فہرست حوالے کی تھی
کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دینا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تمام صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت فرمائی۔ اسلام کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اہم مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو رک جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوان سے ذکر فرمایا ہے، اور حدیث کی کتاب کے اندر مناقب عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضیلت کے باب سے احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نیک ہستیوں میں سے ہیں جن کو ابتدائی اسلام میں اسلام کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو جاری رکھا اور اس کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کے اوپر مشرف بہ اسلام ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد عام صحابہ کرام کو جو ایذا اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو ابو لہب کے بیٹے نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، اور دین کے لیے اپنے مال کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کے وقت جتنا خرچ فرمایا ہے، صحابہ کرام میں ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب پہلا موقع تھا، پہلی جنگ تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی طبیعت خراب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کے اندر لگا دیا تھا، لیکن ان کی اہمیت اور فضیلت اور ان کی دلداری کے لیے فرمایا تھا کہ اگرچہ عثمان مدینہ کے اندر ہیں، لیکن بدر کے ثواب کے اندر اور حصے کے اندر یہ برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ بدر کے مال غنیمت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ لگایا گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، بدر سے خوشخبری آئی، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سے ہوا۔ اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ دو نور، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر اس زمانے کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، پینے کے پانی کی، میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔
ایک کنواں تھا بیر روما جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ مسلمانوں کو پانی کیسے دے سکتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کنواں کو خریدنے کی بات کی، لیکن وہ کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کرو، آدھا کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو اور آدھا تم اپنے پاس رکھو۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گیا اور 12,000 کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر وہ کنواں خریدا، اور یہ طے ہوا کہ ایک دن اس کنویں سے مسلمان پانی لیں گے اور یہ دوسرے دن مالک اس کا یہودی رہے گا، وہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا، اس دن سے مسلمان اس کنویں سے پانی لینے لگے، اور اس دن اتنا پانی لیتے کہ وہ ان کے لیے 2 دن کے لیے کافی تھا۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو پھر اس کے بعد اس کی باری کے اندر لوگ پانی کے لیے نہیں آتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس نے وہ بھی فروخت کر دیا، اور 8,000 درہم اور دینے پڑے۔ 20,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا، اور اپنا بھی اس کنویں کے اندر اتنا ہی حق سمجھتے تھے جتنا ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو وقف کر دیتے ہیں تو وقف کرنے کے بعد بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہم نے وقف کیا ہے، لہذا ہمارے اندر ہمارا حق اس کے اندر زیادہ ہوگا۔ وقف کرنے کے بعد ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہمارا حق نہیں بنتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے کتنا کام دیا، اس کا اندازہ لگائیے۔ مختلف مواقع کے اوپر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی ضروریات کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو دین کے اوپر خرچ فرماتے رہے۔ ایک واقعہ غزوہ تبوک کا جو انتہائی اہم ہے۔ عیسائیوں کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کی کوشش تھی، عیسائیوں سے مقابلہ تھا اور بڑی طاقت والے تھے۔ مدینہ کے اندر اس سال کھجور کی کھیتی نہیں ہوئی تھی، لہذا عام طور سے پریشانی تھی، اور مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اس جنگ کے اندر شرکت کرنی ہے، اور زیادہ تر لوگ پیادہ پا تھے، کچھ سواری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عام اپیل کی تھی، چندہ کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا انتظام کیا تھا ساز و سامان کے ساتھ۔ سوچئے 1/3 لشکر کا پورا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے کیا تھا، اور اتنا مال دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس مال کو الٹ رہے تھے، پلٹ رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیک کام بھی نہ کریں تب بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اتنا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا۔ اور بھی مختلف مواقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کیا ہے اور اپنے مال کو لگایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جذبہ بھی عطا فرمایا تھا اور مال بھی عطا فرمایا تھا، اور اتنا مال عطا فرمایا تھا کہ ان کے مال کے ساتھ غنی لگ گیا، یعنی وہ مالدار تھے، ان کے نام کا ایک جز بن گیا کہ عثمان غنی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو مالدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ حیا کے نام سے مشہور تھے، بڑے باحیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما تھے،
پیر پھیلائے ہوئے تھے، پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ عثمان آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھلے ہوئے حصے کو بھی ڈھانپ لیا اور فرمایا کہ میں کیوں نہ ان سے شرم کروں جن سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان، ہر جمعہ کو خطبہ کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ باحیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام فرمایا تھا، لیکن اس مالداری کے باوجود آخرت کا خوف اور اس کا فکر اتنا زیادہ تھا کہ اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو یہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے تو فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، اور جو یہاں پر پھنس گیا وہ آگے بھی اس کی منزل مشکل ہو جائے گی۔ جب کسی جنازے کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر بہت پیش رہنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ جب مکہ حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا تھا، آپ نے کہا تھا جاؤ ان کو بتلاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو ان کے رشتہ داروں نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو طواف کرا دیں، عمرہ کرا دیں، لیکن ان کے دل کے اندر مسلمانوں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی سے آدھی پنڈلی سے اوپر ہے، آپ اپنے تہبند کو نیچا کر لیں، کیونکہ عربوں کا دستور ہے کہ جس کا تہبند جتنا نیچا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ معزز ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نے اپنے لا ہاکذا عزت صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہمارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند یہیں تک رہتا ہے، ہم اس سے نیچے نہیں کر سکتے۔ کفار نے آپ کو روک لیا تھا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ انہوں نے شہید کر دیا۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی تو ایک درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنا ہاتھ رکھا بیعت کے لیے۔ تو اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے، جب کفار کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 12 سال کی دور خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام بہت وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، بہت دور دراز تک پہنچ گیا، آرمینیا، آذربائیجان اور دوسرے عجم کے ممالک تک پہنچ گیا۔ اور اس زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ آرمینیا کے موقع پر جب ہم لوگوں نے مختلف شہروں کو فتح کیا تو ایک جگہ مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک عراق کی قرأت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی شام کے اندر، کوئی کوفہ کے اندر، اور ہر ایک اپنے اوپر پختگی کے ساتھ قائم اور دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ بہت اہم معاملہ ہے، اگر امت کے اندر قرآن کے سلسلے میں یہی رویہ رہا تو یہ قرآن بھی دوسری اہل کتاب کی کتابوں کی طرح یعنی تورات اور انجیل کی طرح ہو جائیں گی، لہذا آپ اس کے بارے میں کچھ کیجئے، اور جو مختلف قرأتوں کے اندر لوگ پڑھ رہے ہیں لوگوں کو ایک قرأت پر جمع کیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو بڑا کارنامہ قرآن کے سلسلے میں، حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے قرآن کا نسخہ منگوایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر
ان کے پاس موجود تھا اور منگوا کر اس نسخے کی کتابت کرائی اور سارے جگہ پر اس نسخے کو بھیج دیا اور کہا کہ اس کے علاوہ کوئی نسخہ قابل قبول نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر صرف یہی قرأت چلے گی۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ فتنہ فروغ ہو گیا، ختم ہو گیا اور آج تک یہ مسئلہ ختم ہو گیا، ورنہ یہ قرآن کا مسئلہ اگر اس طریقے کا رہتا تو پھر اس کے اندر بھی تحریف کی بڑی گنجائش رہتی اور لوگ بھی غلط چیز کو صحیح کہہ کر اس کے اوپر اڑے رہتے اور نعوذ باللہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی حفاظت کرائی۔ ایسا خلیفہ زندگی کے آخری ایام کے اندر، آج کی تاریخ کے اندر ایک مظلوم شہادت، ایسی شہادت جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، طاقت موجود تھی، کچھ بلوائی مدینہ کے اندر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو شہید کرنے کے اوپر تلے تھے۔ اس وقت انہوں نے جھانک کر کہا کہ اے لوگوں یہ بتلاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے لیے میں نے اتنی جگہ دی، اس کی اتنی توسیع کرائی، آج تم ہمیں اس کے اندر نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو؟ بیر روما کا کنواں میں نے مسلمانوں پر وقف کیا تھا، آج تم اس کے پانی پینے سے مجھ کو روک رہے ہو، اور دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ لیکن ان بلوائیوں کے ذہن کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا اور صحابہ کرام ان کی شدت کو، صحابہ کرام بھی عام طور سے مدینہ طیبہ سے چلے گئے تھے، حج کا زمانہ تھا، کچھ صحابہ کرام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ جمعہ کے دن عصر کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ایسے وقت کے اندر جب کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ ان کو کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اس وقت ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور مظلومانہ شہادت ہے، لیکن انہوں نے یہ چاہا کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر پہلا شخص خلیفہ نہیں بن سکتا جو خون بہائے، لہذا انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ مدینہ کے اندر کسی کا خون بہے، ہاں اس کو گوارا کر لیا کہ وہ شہادت کے جام کو نوش فرما لیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی اتباع کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ مہاراشٹر کے اندر سیلاب کی صورت بڑی تباہ کن ہے، اس کے پیش نظر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ریلیف کی اپیل کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ریلیف کے اندر حصہ لیں۔ اس کے اندر اشفاق نگر کے اندر حاجی فضیل صاحب، مولانا عمار یاسر صاحب، انصار نگر کے اندر میرے پاس اور مولانا ریحان نجمی صاحب کے پاس، جس کو جو دینا ہو اس مت کے اندر جمع کرا دیں۔